موضوع درس فی اثبات المعاد سورۃ الرحمن تفسیر ابن کثیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں فرمایا ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. جیسا ہم نے الحمدللہ پہلے پڑھا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کل من علیہا فان، کہ جو بھی زمین پہ ہے سب نے فنا ہو. تو فوری طور پر ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ جو زمین پہ ہیں صرف انہوں نے فنا ہونا ہے یا آسمان اور آسمانی مخلوق جو ہے، کیونکہ ملائکہ آسمانوں پر ہیں، سکان السما ہیں، انس اور جن جو ہیں وہ سکان الارض ہیں. تو اس لیے اللہ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ زمین پر فنا ہوگی، آسمان بھی پھٹ جائیں. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. یاد رکھیں یہاں حرف اذا ہے. فَإِذَا اذا جو ہے نا، یاد رکھو اس کا استعمال جو ہے کبھی تو اذا ظرفیہ ہوتا ہے اور کبھی اذا شرطیہ ہوتا ہے اور کبھی اذا جو ہے مفاجعہ کے لیے ہوتا ہے. اذا ظرف کا معنی یہ ہے آگے پھر ظرف زمانی ہو یا ظرف مکانی. جیسے اللہ فرماتے ہیں اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذا سألک عبادی، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہم جب خدا کو پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی دور ہیں قریب ہیں، ہماری پکار سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں. اذا سألک عبادی انی فإنی قریب
اجیب دعوت الداع اذا دعان، تو اذا ظرف کے لیے ہے، ظرف زمان کے لیے کہ جس زمانے میں، جس گھڑی میں، دن میں، رات میں، اندھیرے میں، روشنی میں، جب بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں قریب ہوں، میں سنتا ہوں۔ تو اذا کا استعمال جو ہے زمان کے لیے آیا، ظرف کے لیے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، رات جب چھا جائے، اذا یغشا ظرف زمان کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں اذا ظرفیہ۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اسی وجہ سے ترجمہ کرنے میں آدمی کو ٹھوکریں لگ جاتی ہیں کہ وہ یہ قواعد کو سمجھ نہیں پاتا کہ یہاں اذا ظرفیہ ہے، اذا شرطیہ ہے، اذا للمضافہ ہے، اذا بمعنی از ہے، اس وقت پھر غلطی ہو۔ وہ جیسے ایک مشہور واقعہ ہے کہ دیہات میں ایک مولوی صاحب مسافر تھے، وہاں گئے، جمعہ کا دن تھا، ایک بستی میں پہنچے تو مولوی صاحب آتے، اپنے جیسی برادری مولوی کو ہی ڈھونڈتا ہے، تو وہ مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں مولوی صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مسافر ٹھہرے، کھانا وانا بھی آپ کو ملے گا اور جمعہ کی نماز بھی یہاں ہمارے ساتھ پڑھیں۔ تو انہوں نے کہا میزبان سے کہ حضرت اگر آپ کو تکلیف نہ ہو اور یہاں کوئی حجام ہو اس کو بلا لیں، میں نے سر مڈانا ہے، یعنی حلق کرانی ہے۔ حجامت بنا جمعہ کے دن جیسے آدمی تیاری کرتا ہے، بھی ڈافن کاٹتا ہے، حجامت بناتا ہے، غسل کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے۔ اب وہ مولوی صاحب جو تھے میرے جتنا پڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو بیوقوف آدمی، جمعہ کے دن تم نے حلق کرانی؟ میں نے کہا جی کیوں، اس میں کیا حرج کیا ہے، ہم تو ساری زندگی طالب علم میں پڑھتے ہیں، چھٹی کے دن یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ ہم نے کہا اللہ کے بندے، تو حدیث میں ہے، حضور پاک نے نہا رسول اللہ ضمن الحلق یوم الجمعہ سے، کہ حضور پاک نے جمعہ کے دن حلق کرانے سے منع کیا ہے۔ تم عجیب آدمی ہو، مخالف ہو، داڑھی ہے، مجھے اچھے پڑھے لکھے آدمی لگتے ہو، لیکن یہ تم کیا؟ اس نے کہا حضرت وہ کتاب تو ذرا منگوائیں، وہ کتاب کہا اب پڑھو۔ اس نے کہا حضور نے منع کیا ہے ان الحلق یوم الجمعہ تھے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ کو پڑھنا ہی نہیں آیا نا، مصیبت تو یہی ہے، یہ حلق نہیں لفظ ہے ہیلاق یوم الجمعہ تھے، کہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے حلقے بنا کے نہ بیٹھو، 10 ادھر بیٹھے ہیں، 5 ادھر بیٹھے ہیں، 6 ادھر بیٹھے ہیں، صفے بنا کے بیٹھو سبوں کے اندر۔ تو یہ لفظ حلق نہیں، لفظ حلق ہے۔ اب ایک زبر سے کتنی خطا ہو گئی۔ اس نے کہا مولوی صاحب جزاک اللہ، اللہ آپ جزا دے، میں تو کئی سال سے جمعہ کے دن حجامت نہیں کرواتا اسی حدیث کو پڑھ کے۔ میں کہا تو آپ نے حدیث پڑھی نہیں؟ ہاں دیکھو، پھر باب دیکھنا چاہیے کہ یہ حدیث محدث نے کس باب میں نقل کی ہے، اس باب کا پھر کتاب سے کیا تعلق ہے، حدیث کا پھر ترجمۃ الباب سے کیا تعلق ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ ایک لفظ پڑھ لیا اور کہہ دیا کہ جی ہم نے حدیث پڑھی ہے اور حدیث میں یوں لکھا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اذا کبھی ظرف زبان کے لیے ہوتا ہے، کبھی ظرف مکان کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے یہ یعنی اذا دعان، کسی مکان میں، کسی جگہ بھی، سمندر کے نیچے، مچھلی کے پیٹ میں بھی پکارے تو میں سنتا ہوں۔ اور زمان کے لیے ہوتا ہے کہ واللیل اذا یغشا، کہ رات جب، جس زمان، جس وقت میں چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ والنہار اذا تجلی، اور دن جس وقت روشن ہو جاتا ہے، تو یہاں اذا زمان کے لیے ہے، یاد رکھو۔ اور کبھی کبھی اذا شرطیہ ہوتا ہے۔ اذا شرطیہ کا محاورہ مثلا آپ دیکھیں کتابوں میں تو مثالیں موجود ہوتی ہے کہ اذا جئتنی اکرمتک، کہ شرط ہے جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارا احترام کروں گا۔ تو اب یہاں اذا شرطیہ کہ وہ شرط کر رہا ہے
کہ اذا اکرمتنی اکرمتک، کہ جب تم میرا تکریم کرو گے تو میں بھی تمہاری تکریم کروں گا. تو اذا جو ہے اس شرط کے لیے آ گیا. تو اس کو کہتے ہیں اذا شرطیہ. اور ایک حرف اذا استعمال ہوتا ہے مفاجأہ. مفاجأہ کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی چیز اچانک آگے آ جائے، اس کو کہتے ہیں مفاجأۃً. یعنی اذا خرجت من البیت فاذا هو زید قائم، کہ یار میں گھر سے نکلا تو آگے زید کھڑا تھا. تو مفاجأہ ہے نا، اچانک سامنے آ گیا. اس کو کہتے ہیں مفاجأہ. اذا للمفاجأۃ، کہ کوئی چیز اگر اچانک آ جائے، اتفاقاً آ جائے، جس کا کوئی امید ہی نہ ہو، تو وہاں بھی اذا کا استعمال ہوتا ہے، لیکن وہاں مفاجأہ کے لیے ہوتا ہے. جیسے کوئی کہتا ہے کہ خرجت من البیت فاذا هو قائم، میں جس کے لیے جا رہا تھا گھر سے نکلا تو آگے کھڑا ہوا تھا. تو اس کو کہتے ہیں مفاجأہ. تو اب اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ بَرْدَةٌ كَالدِّهَانِ. اب آپ سمجھیں کہ اذا زمان کے لیے ہے کہ جس زمانے میں جس وقت میں آسمان پھٹ جائیں گے، تو یہاں اذا زمانیہ ہو گیا، اذا ظرفیہ ہو گیا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ بَرْدَةً كَالدِّهَانِ. اب سمجھیں کہ جب آسمان پھٹ گئے، آسمان پھٹ جائیں گے، يَنشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. یاد رکھو زمین کی فنا خراب سے ہے، زمین کی فنا كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان. آسمانوں کی فنا جو ہے وہ شک سے ہے. زمینیں جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گی، اجڑ جائیں گی، بدل جائیں گی، آسمان پھٹ جائیں گے. تو آسمانوں کا لفظ وہاں آیا ہے کہ اب آپ دیکھیں نا کہ کوئی آسمان میں آپ کو کوئی سوراخ کوئی چیز نظر آتی ہے؟ ہل تری من فطور، کوئی شک ہے اس میں کوئی سوراخ ہو، چھوٹا موٹا ہو گیا ہو؟ یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ یہ گیسز جو اوپر جاتی ہیں تو آوازون میں یہ تو نیچے ہے، آسمانوں سے نیچے ہے وہ چیز جو کہہ رہے ہیں. آسمانوں میں تو کوئی، اسی لیے تو اللہ چیلنج ہی فرماتے ہیں نا. اللہ فرماتے ہیں دیکھو آسمانوں کی طرف هل تری من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. بار بار نظر ڈالو، دیکھو اور مجھے بتلاؤ. لیکن جب اللہ چاہیں گے تو آسمان پھٹ جائیں گے. اذا انشقت السماء، دروازے جیسے دروازے کھل جاتے ہیں ایسے آسمان پھٹ جائیں گے. پھر ایک وقت جب آئے گا جب اللہ آسمانوں کو لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. فرماتے ہیں والسماوات مطویات بیمینہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ مبارک میں جیسے ان کی شان کو زیبا ہے آسمانوں کو لپیٹ کے ہاتھ میں لیں گے، اور اس کے بعد فرمائیں گے کہ ہے کوئی آج جو اپنے ملک کا دعویٰ کرے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اليوم تجزا کل نفس بما کسبت. اللہ فرمائیں گے آج ہم ہر بندے کو اس کے عمل کا بدلہ دیں گے. تو یہاں فرماتے ہیں فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ، یاد رکھو یہاں حرف فا آ گیا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. اب سمجھیں کہ حرف فا جو ہے فَكَانَتْ، فا کا استعمال جو ہے یاد رکھو کہ ہمیشہ تعقیب کے لیے ہوتا ہے. تعقیب کا کیا معنی کہ ایک چیز کے پیچھے کوئی اور چیز، لیکن فاصلہ نہ ہو زیادہ، اس کو کہتے ہیں تعقیب. جانی زید فامر، میرے پاس زید آئے ملنے کے لیے، امر بھی آ گئے پیچھے سے. تو فا تعقیب کے لیے ہوتی ہے اور سما تراخی کے لیے ہوتا ہے.
جب کہے جاءنی زید فامر ثم بکر، مانا یہ ہے کہ میرے پاس زید آئے، امر تو اس کے پیچھے آ گیا لیکن بکر بعد میں آئے، تو اس کو کہتے ہیں تراخی کے لیے. ثم للتراخی الواو للجمع والفاء للتعقیب ثم للتراخی. مثلا حدیث مبارک میں آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھو، اذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو اس کے بعد تم تکبیر کہو. اگر امام سے پہلے کہو گے تو نماز فاسد ہو گئی. اذا کبر فکبروا، اور اتنی دیر بھی نہ لگاؤ. اذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع میں جائے تو تم اس کے بعد رکوع میں جاؤ. اگر امام سے پہلے رکوع میں چلے گئے تو نماز فاسد ہو گئی، پہلے سجدے میں چلے گئے نماز فاسد ہو گئی. لیکن فرکعوا کا معنی یہ نہیں ہے کہ امام رکوع کر کے کھڑا ہو جائے پھر تم رکوع میں جاؤ، نہیں، تاکید کے لیے کہ اس کے جانے کے فوراً بعد. اذا کبر فکبروا اذا رکع فرکعوا. اسی طرح ایک جگہ تھا اذا قرأ فانصتوا، اگر پڑھے تلاوت کرے امام تو تم خاموش رہو. تو اس لیے یاد رکھو کہ فا جو ہے وہ تعقیب کے لیے ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی تعقیب جو ہے اس کے پھر قسم ہوتے ہیں. تعقیب تو ہو گئی نا، لیکن کبھی کبھی فا تعقیب کے لیے ہوتی ہے. اب تعقیب زمانی ہے، تعقیب ذہنی ہے، تعقیب مکانی ہے. پھر تعقیب کے بھی تو قسم ہے نا، کہ یہ بندہ آیا اس کے بعد، یعنی اس زمانے میں، تو یہ تعقیب زمانی ہو گئی. تعقیب ذہنی ہوتی ہے کہ بندے کے ذہن میں ایک چیز آئی اور اس کے بعد ایک چیز ذہن میں آ گئی. پہلے میرے خیال میں آیا کہ میں طواف کر لوں، پھر فوراً ذہن میں آیا کہ یار آج حتیم میں بھی 2 رکعت پڑھ لوں. تو اس کو کہتے ہیں تعقیب ذہنی، کہ ذہن میں یہ سوچ بعد میں آئی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے. اچھا، کبھی کبھی فا جو ہے بالکل زائدہ بھی ہوتی ہے، یعنی اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا ہے، بس تاکید توکید کے لیے ہوتی ہے. کیونکہ کبھی بعض حروف جو ہیں حروف زائدہ ہوتے ہیں، لیکن زائدہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان سے آدمی کو تاکید سمجھ آتی ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ إِلَّا بِجَنَاحَيْهِ. اب بجناح ہے تو پرندے ہمیشہ پروں سے ہی اڑتے ہیں، ٹانگوں سے تو نہیں اڑتے ہیں. تو تاکید کے لیے آ گیا. تنبت بالدہن، تو بالدہن آ گیا، با یہاں زائدہ ہے، تاکید کے لیے آ گئی. تو اب اللہ فرماتے ہیں یہاں اس جگہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. تاکید کے لیے آ گئی کہ جب آسمان پھٹ جائیں گے تو رنگ کیسے ہوگا؟ وردتن، سرخ رنگ ہوگا. کدہان، ایسے ہوگا جیسے تلچھٹ ہوتی ہے تیل کی. کیونکہ دوسری جگہ قرآن خود بتا رہا ہے یوم تکون السماء کالمہل. اللہ فرماتی ہے کہ جب آسمان ایسے ہو جائیں گے جیسے تلچھٹ ہوتی ہے. اب چائے بناتے ہیں نا، قہوہ بناتے ہیں، تو آخر میں جو بچتا ہے وہ تلچھٹ ہوتی ہے، کہ اس کے اندر وہ قہوہ بھی بچا ہوا ہے، پانی بھی بچا ہوا ہے، گاڑھا بھی ہو گیا ہے، تو تلچھٹ ہوتی ہے. ہر چیز کی ایک تلچھٹ ہوتی ہے. اچھا، اب یہ سمجھیں کہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. فَكَانَتْ وَرْدَةً، یعنی پھٹنے کے بعد سرخ ہو جائیں گے، کیونکہ فا تو تاکید کے لیے ہے نا. اسی لیے بات کو سمجھیں. اصل بات یہ ہے کہ آسمان جو ہے یہ اصل، اس کا لون الاصلی جو ہے وہ ہے ہی سرخ. ہمیں نیلا آسمان کیوں نظر آتا ہے؟ دیکھو نا، ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ادرک نظر آتا ہے، لیکن اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اصل آسمان کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہے، لیکن کیونکہ آسمانوں اور ہمارے درمیان میں بڑا فاصلہ ہے، اور درمیان میں پھر ہوا ہے، قرۂ ہوائیہ ہیں، کئی قرات ہیں،
ان کی وجہ سے وہ ہمیں نظر ایسے آتا ہے جیسے نیلے رنگ کا. اس کی ایک مثال ہے. آپ دیکھیں نا ہمارے رگوں کے اندر جب خون ہے تو وہ تو سرخ ہوتا ہے. سرنج سے خون نکالیں گے سرخ ہوگا, یا کوئی اس میں خرابی ہو تو کبھی کبھی کالا بھی ہو جاتا ہے, ورنہ اصل تو رنگ سرخ ہے نا خون کا. لیکن رگوں سے دیکھو تو ہمیں نیلی نیلی رگیں نظر آتی ہیں, رگیں ابری ہوئی ہیں اور نیل گوں نظر آ رہی. وجہ یہ ہے کہ درمیان میں چونکہ رگ کا پردہ حائل ہو گیا تو دیکھنے میں ہمیں نیلا لگتا ہے, ورنہ اندر تو سرخ ہے. اس لیے یہ سمجھیں کہ وہ ہمیں دیکھنے میں, ورنہ جو خون کا رنگ ہے وہ سرخ ہے, لیکن دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے یار یہ نیلی رگیں نکل آئیں, یہ کمزوری ہو گئی, دیکھو اب رگیں بھی نظر آ رہی ہیں, تو وہ نیلی نیلی رگیں نظر آتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ خون اس کے اندر ہے, اس کے اوپر جو رگیں ہیں اس کا پردہ آ گیا, جلد آ گئی, چمڑا آ گیا, اس کی وجہ سے ہمیں وہ نیلا پن نظر آتا ہے. تو آسمانوں اور ہمارے درمیان چونکہ ایک فاصلہ ہے, ہوائیں ہیں, طوفان ہیں, بادل ہیں اور کئی چیزیں ہیں, تو اس لیے ہمیں دیکھنے میں نیلا لگتا ہے. لیکن جب پھٹے گا تو پھر تو اپنا اصلی رنگ نظر آ جائے گا نا, پھر تو باقی چیزیں فنا ہو گئی ہیں, ہر چیز فنا ہو گئی, تو اب وہ گویا اپنے اصلی رنگ میں آ گیا, اپنے اصلی رنگ میں آ جائے گا. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. اور دہان کہتے ہیں دہن سے. دہان جو ہے دہن, جیسے کرات, قرط, ریمار, رمح کہتے ہیں, اسی طرح فرمایا کالدہان. تو تلچھٹ کیسے ہو جائے گی؟ دیکھو نا, تلچھٹ کا معنی یہ ہوتا ہے, یوں سمجھے لیکن یہ بھائی مجھے چائے دے رہے ہیں, تو جو آخر میں بچے گی وہ تلچھٹ ہے. تو آسمان جب پھٹ جائے گا تو اصل اس کا سرخ ہے, پھر آگے اگر دہان, تو دہان کیسے ہو جائے گا؟ جیسے دوسری جگہ فرمایا یوم تکون السماء کالمہل والجبال کالعہن. جس دن آسمان مہل, تلچھٹ کی طرح ہو جائیں گے, جیسے تیل کی بچی ہوئی تلچھٹ ہوتی ہے, اور پہاڑ جو ہے وہ اون کے گولے کی طرح اڑ رہے ہوں گے, جیسے اون کو مارتے ہیں اور اون کے ذرے اڑتے ہیں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب آسمان پھٹیں گے نا جی, اور پھر آسمان میں جتنے سیارات ہیں, آج چاند ہے, سورج ہے, ستارے ہیں, مریخ ہے, عطارد ہے, زہرہ ہے, ان سب کی شدت جو ہے گرمی کی, اس کی وجہ سے پھر آسمان کے ٹکڑے جو ہے وہ پگھلنے شروع ہو جائیں گے. جب پگھلیں گے تو ایسے ہو جائیں گے جیسے تلچھٹ ہوتی ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. اور بعض علماء کہتی ہیں کہ وردہ کا معنی ورد بھی ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ ورد جو ہے سرخ ہو. اب گلاب ہے, آپ لیں گے تو آپ کو کہیں گے ہاں جی یہ عطر جو ہے نا یہ ورد, یہ گلاب کا عطر ہے. اچھا, اب گلاب جو ہے گلاب سرخ بھی ہوتا ہے, گلاب سفید بھی ہوتا ہے, گلاب کالا بھی ہوتا ہے. اب تو گلاب کے 200 سے بھی زیادہ قسمیں ویرائٹی موجود ہے دنیا کے اندر. تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ وردہ سے ضروری نہیں ہے کہ ہمراہ ہو. وردہ کا معنی یہ ہے کہ یعنی اس کا اپنا اصلی رنگ جو ہے وہ ظاہر آ جائے گا. لیکن پہلا قول جو ہے وہ زیادہ راجح ہے علماء کے نزدیک. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. یاد رکھو کہ آسمانوں کو شک یاد رکھو. شک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو یہ کھول دے, یہ ہے شک. اچھا, شک بھی شک بھی. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اللہ نے فرمایا مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ. کیا معنی کہ میرے مدنی ایک شک میں ہے اور یہ مخالف شک میں کھڑا ہے.
سرکار دو جہاں ایک شک میں ہیں، وہ جو فرما رہے ہیں ان کی ضد میں کھڑا ہوا ہے، گویا دو شک ہو گئی نا، تو اس لیے وہاں لفظ ہے یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو یاد رکھیں شق یا شق، جیسے یہاں پر اِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، اسی طرح اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں یَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تنزیلا۔ اللہ فرماتے ہیں جب آسمان پھٹے گا، علماء نے فرمایا کہ اس میں شک کی کیا ہے، جیسے زمینوں کو تو فنا کر دیا، لیکن آسمان جیسے پہاڑوں کو ریزا ریزا کر دیا، اگر اللہ چاہتے تو آسمانوں کو بھی ریزا ریزا کر کے ہوا بنا کے اڑا دیتے۔ اگر پہاڑ جو ہے اہن ہو سکتے ہیں، پہاڑ ایسے ہو گئے جیسے اون اڑتی ہے، انہوں نے کہا اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ پاک اس کو کھولیں گے، آسمانوں کو کھولتے جائیں گے تاکہ فرشتے اترتے جائیں گے۔ پہلے آسمان کھلے گا، پہلے آسمان کے فرشتے نیچے آ گئے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ اسی لیے دوسری جگہ تفسیر موجود ہے یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا۔ اور یہاں سے یہ بھی ہمیں ملا کہ سارے فرشتے ایک دفعہ نہیں اتریں گے، نزل الملائکۃ تنزیلا۔ اس لیے آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کسی جگہ لفظ آتا ہے انزلنا اور کسی جگہ لفظ آتا ہے نزلنا، جیسے اللہ فرماتے ہیں انزلنا الیک نورا مبینا، اسی طرح فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں نزلناہ تنزیلا۔ تو پھر یاد رکھو نزلا نزلا انزلا فرق کیا ہے؟ اگر انزلا ہمارا پورے کا پورا قرآن ایک دفعہ اتار دیا گیا، اور نزلا نزلا کا معنی تھوڑا تھوڑا کر کے پھر جبریل لاتے رہے۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے 5 آیتیں لے آئے، پھر اس کے بعد سورۃ المدثر آ گئی، سورۃ المزمل آ گئی، تو تھوڑا تھوڑا قرآن اترتا رہا نجمن نجمن۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا۔ یہ نہیں فرمایا نزل الملائکہ، یہ نہیں فرمایا انزل الملائکہ، یہ نہیں فرمایا انزل، فرمایا نزلا۔ سمجھ آ گئی کہ ملائکہ بھی ایسا ایسا اتریں گے، یعنی پہلے آسمان والے ایک صف بنا لیں گے، پھر دوسرے آسمان والے دوسری صف بنا لیں گے، پھر تیسرے آسمان والے، اس طرح 7 صفیں بنا لیں گے اللہ کے فرشتے، اور تمام مخلوق جو ہے ان صفوں کے اندر گھری ہوئی ہوگی، ان کے باہر اللہ کے فرشتوں کی صفیں ہوں گی۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور یاد رکھو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے فرما دیا ہے فَكَانَتْ وَرْدَةً، وہ فرماتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے رنگ جو ہیں وہ بدلتے چلے جائیں گے، رنگوں کے اندر اختلاف پیدا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے کہتے ہیں فرسل ورد، ربیع کے مہینے میں وہ سپیلا نظر آتا ہے اور سردی میں وہ سرخ نظر آتا ہے، اور جب سردی زیادہ سخت ہو جائے تو اس کا رنگ جو ہے بدل جاتا ہے، اور محل کا معنی کا دردی زیتے، اور بعض علماء فرماتی ہیں دہن، یعنی کا لون الدہن البردۃ فی الصفرۃ فبأی آلاء ربکما تکذبان ولا بشیء من نعم ربنا نکذب۔ اب اللہ فرماتے ہیں میری کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ میں نے آسمان بنائے، میں نے زمینیں بنائی، یہ بھی میرا احسان ہے، میں پھر ان کو فنا کر کے تمہارے لیے عالم بقا اختیار کروں گا، یہ بھی میرا انعام ہے۔ جب تک یہ فنا نہیں ہوگا تو وہ ملے گا کیسے؟ اسی لیے تو ہے نا جی کہ
موت جو ہوتی ہے نا تو اللہ والے لوگ جو ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اور تو ان کے لیے تو اللہ کا لقاء ہوتا ہے کہ یہاں سے جائیں گے تو آگے لقاء ملے گا نا. جیسے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن ہمارے آقا نے، محبوب دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ عبد خیرہ، اللہ کا ایک بندہ ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا پھر ہمارے پاس آنا چاہتے ہو. تو بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ حضور پھر اس بندے نے کیا کیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے پاس جانا جو ہے وہ زیادہ پسند فرمایا. بی بی عائشہ فرماتی ہیں اسی وقت سمجھ گئی کہ اذن نہیں اختار ہونا، اس بندے سے مراد بھی آپ ہیں، اب حضور ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اپنے اللہ کی طرف جانا. اسی لیے یعنی مومنین کی جب موت کی گھڑی آتی ہے تو اس کے لیے تو ایک عجیب منظر ہوتا ہے، سامنے اللہ کے فرشتے کھڑے ہوتے اور اس کی روح کو لینے کے لیے وہ جنت سے کفن لے کے آتے. یہاں دنیا والا کفن نہیں ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو بشارتیں دے رہے ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. ان کو مبارکیں مل رہی ہوتی ہیں. تو جس کے سامنے جنت آ جائے گی پھر وہ کیسے پریشان ہوگا، وہ کیسے اداس ہوگا، وہ تو اس کے تو پھر دل کا. اسی لیے ایک حدیث میں ہے نا کہ جنازے پڑھنے کے بعد جب میت کو لے کے قبرستان کی طرف جاتے ہیں تو حضور نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ میت زبان حال سے کہہ رہی ہوتی ہے بھئی جلدی کرو نا، جلدی کرو مجھے میرے گھر پہنچاؤ. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کا جنازہ جو ہے وہ جلدی نکلتا. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، گناہگار ہے، تو پھر اس کا جنازہ آگے نہیں جاتا، ثقیل ہو جاتا ہے، بوجھ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ آدمی چل نہیں سکتے ہیں. جنازے میں وہ تیزی نہیں آتی کیونکہ وہ گویا کے زبان حال سے کہہ رہے یار مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے بچاؤ بھائی، کدھر لے جا رہے ہو. اب دیکھو نا ایک آدمی تمہارے ساتھ، تم اس کو کہو یار آؤ طواف کرتے ہیں اور خوشی سے چل پڑے. ایک آدمی کو نہیں یار چھوڑو یار، کہاں مجھے لے جا رہا، مجھے کام ہے یار، میرا دوست ادھر کھڑا ہوا ہے، تو وہ کھینچے گا، دیر لگے گی نا. اور جو خوشی سے جا رہا ہے تو منٹ میں چلا جائے گا. تو اس لیے اللہ والے جو ہیں وہ تو اللہ کے لقاء کے منتظر ہوتے ہیں کہ وہ کب گھڑی آتی ہے کہ ہم دنیا سے نکلیں اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جائیں، اس دار فانی سے نکلیں اور دار باقی کی طرف ہم جائیں. تو اس لیے ان کے چہروں پر بشاشت ہوتی ہے، ان کے چہروں پہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہوتا ہے. وہ موت کے بعد بھی چہرہ ایسے کھلا ہوتا ہے جیسے گلاب کا پھول کھلا ہوا ہوتا ہے، اور ان کے بدن سے خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، اور ان کی قبروں سے خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں لگتا کہ ہم نے میت اٹھائی ہوئی ہے کہ نہیں اٹھائی. بڑا بھاری آدمی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا. حضور کے ایک صحابی تھے حضرت سعد، بڑے جسے والے جوان بھاری بدن کے. تو جب جنازہ اٹھا تو بعد میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت سعد تو بڑا مضبوط کاٹھی والا آدمی ہے، اور ہم نے جنازہ اٹھایا، جنازہ تو بالکل ایسے معلوم ہوتا ہے اوپر پھول رکھے ہوئے ہم لے کے جا رہے ہیں، وہ نظر ہی نہیں تھا. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں اللہ کے فرشتے بھی تو اٹھا رہے تھے، اللہ کے فرشتے اترے تھے میرے صحابی کے جنازے کے اٹھانے کے لیے. تو فرشتے جب اٹھا رہے تھے تمہیں کیسے بوجھ معلوم ہوتا، تمہارا تو صرف نام ہو رہا تھا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل جو ہے آدمی ایمان ہو، اعمال صالحہ ہوں. دیکھیں نا آج بھی اللہ نہ کرے کسی کی کورٹ میں پیشی آ جائے اور وہ آدمی دامن صاف ہو، وہ کہتا جی مجھے کیا فکر ہے یار، میں نے کچھ جرم کیا ہے بلا.
بھائی میں نے گناہ ہی نہیں کیا، میں نے جرم ہی نہیں کیا، لاکھ الزام لگائے میں کلیئر ہو جاؤں گا۔ اور اگر مجرم ہو آدمی تو پھر جناب گھسٹتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا سوال جواب ہوں گے، پتہ نہیں کیا سزا ہوگی، تو اس کا حال پتلا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا ہے کہ مومن کے درمیان اور کافروں کے درمیان میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ وہ موت سب پہ آتی ہے، لیکن موت مومن کی جو ہے وہ لقاء رب کا بہانہ ہوتی ہے، اور کافر کی موت جو ہے پھر وہ مرنے کے بعد فوراً عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں اغرقوا فادخلوا نارا، کہ فرعون کو ہم نے جب غرق کیا، غرق کرنے کے بعد فوراً اس کو سزا شروع ہو گئی، لیکن یہ سزا جو ہے نا عالم برزخ کی سزا ہے، اصل سزا جہنم کی الگ ہے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھ۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں دھیان کا معنی جیسے تیل پگھل کے تلچھٹ بن جائے، وہ فرماتے ہیں جب آسمان پھٹیں گے تو پھر وہ بھی تیل کی طرح پگھل جائیں گے، کیونکہ ان کو جب جہنم کی گرمی پہنچے گی تو وہ پگھلتے چلے جائیں گے، اس لیے پھر وہ دھیان کی شکل اختیار کر لیں گے۔ آسمان جو گریں گے تو نیچے آئیں گے نا، اور نیچے تو جہنم ہے نا، یاد رکھو کہ جہنم جو ہے وہ زمین کے نیچے ہے، جہنم جو ہے وہ سمندروں کے نیچے جہنم ہے۔ تو اب وہ جب آئیں گے تو کہاں آئیں گے؟ اسی جگہ گریں گے، جب گریں گے تو آگے جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ ان کو پگھلا کے ایسا کر دے گی کہ جیسے کوئی تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، تیل پگھلا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے تمہیں جیسے دنیا کے احوال سے خبر دی ہے، تمہیں قیامت سے بھی خبر دے رہے ہیں، عالم برزخ کی بھی خبر دے رہے ہیں، اور قیامت والے آنے کے حالات کی بھی خبر دے رہے ہیں، تاکہ جو اس کے بندے ہیں وہ توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ بیوی اگر غلطی کرے تو شوہر اس کو سزا دے سکتا ہے۔ ہاں، قرآن پاک میں آیا ہے کہ اگر بیوی میں نافرمانی ہے تو خاوند اس کو ڈانٹ بھی سکتا ہے، اس کے ساتھ ایک بستر پہ سونے سے بھی انکار کر سکتا ہے، اس کے کمرے میں جانے سے بھی انکار کر سکتا ہے، اگر پھر بھی نہ مانے تو اس کو مار بھی سکتا ہے، لیکن اتنی مار نہ ہو جو اس کو داغ پڑے، نقصان ہو اور لوگوں کو نظر آئے اور بدنامی کا ذریعہ بنے۔ تو بہرحال کہتے ہیں جی کہ اگر بیوی نے غلطی کی ہے اس کو تو شوہر سزا دے سکتے، لیکن اگر شوہر غلطی کرے اس کو کون سزا دے گا؟ اللہ سزا دے گا۔ اب تم خود سوچ لو، تیری سزا زیادہ ہے یا اللہ کی سزا زیادہ ہے؟ تمہاری مرضی ہے، فیصلہ کر لو کہ بھی بیوی کو تو تم نے سزا دے دی، بیوی تو اپنے گناہ چھڑا گئی نا دنیا میں، اس کو آگے تو سزا نہیں ملے گی، اور تم جو ظلم کرتے جا رہے ہو تمہیں تو پھر قبر میں سزا ملے گی، حشر میں سزا ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث مبارک میں ہے کہ جس بندے کی دو بیویاں ہیں اور دونوں میں عدل نہیں کرتا، ایک بیوی کو تو جناب حج میں بھی ساتھ ہے، سفر میں بھی ساتھ ہے، عمرے میں بھی ساتھ ہے، دوسری بیچاری گھر پڑی ہوئی ہے، ایک بیوی کے بعد 15-15 20-20 دن رہتے ہیں، دوسری بیوی کے بعد کبھی ایک رات گزارا ہے کہ چلو یار حقوق ادا ہو جائیں، گناہ سے بچ جاؤں، تو قیامت والے دن اللہ اس کو ایسے اٹھائیں گے کہ اس کے بدن کا ایک حصہ جو ہے وہ فالج زدہ ہو، کہ تم نے عدل نہیں کیا تھا نا ایک سے، آج تمہارا پورا حصہ فالج زدہ۔ دنیا دیکھے گی اچھا یہ وہ بندہ ہے جس نے بیوی سے انصاف نہیں کیا، تو اب وہ سزا زیادہ ہے یا خامد کی سزا زیادہ ہے؟
کہتے ہیں جی کہ جس طریقے سے حنفی مسلک کے حضرات جو ہیں وہ وتر پڑھتے ہیں، 3 رکعتیں ملا کے پڑھتے ہیں، تو کیا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے؟ بالکل حدیث نہ ہو تو کیا نعوذ باللہ وہ نماز آپ اپنی طرف سے بنائیں گے؟ آپ ایسا کریں کہ کوئی کتاب سنن کی لے لیں، مثلا سنن النسائی ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن ترمذی ہے، سنن بیہقی ہے، اسی طرح کوئی کتاب، اس میں وتر والا باب کھول لو، وہ ساری حدیثیں پڑھتے چلے جاؤ، تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ حنفی حضرات جو ہیں وہ وتر جو پڑھتے ہیں حدیث ہے کہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھو میرے عزیز کہ جو حضرات فرق صرف اتنا ہے، پڑھتے تو یہ بھی 3 رکعت ہے نا، یہ فرق اتنا ہوتا ہے کہ یہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیتے، پھر کھڑے ہو کے اللہ اکبر کر کے تیسری رکعت شروع کر دیتے ہیں، تو یہ فاصلہ کرتے ہیں سلام کے ساتھ، ورنہ پہلے 2 رکعتیں پڑھی ہیں بعد میں 1 پڑھی ہے تو کل تو 3 ہو گئی نا۔ حنفی مسلک میں فاصلہ نہیں کرتے، وہ ایک سلام کے ساتھ 3 رکعتیں پڑھتے ہیں، پڑھتے یہ بھی 3 ہیں، پڑھتے وہ بھی 3 ہیں۔ اگر وتر کی 3 رکعتیں نہیں ہیں تو حضور پاک نے جو 3 صورتیں تعلیم فرمائیں کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، اگر وہ ہے ہی ایک رکعت تو 3 صورتیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور پاک نے تو صورتیں بھی بتا دی کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھو، دوسری رکعت میں کیا پڑھو، اور تیسری رکعت میں کیا پڑھو۔ تو اس لیے اچھا اسی طرح بعض حدیثوں میں یوں بھی آیا ہے کہ 3 رکعتیں پڑھو اور درمیان میں تشہد نہ بیٹھو، مثلا 2 رکعتیں پڑھی پھر تیسری کے اسی وقت کھڑے ہو جاؤ، اسی وقت کھڑے ہو جاؤ، تشہد نہ پڑھو، 3 رکعتیں ملا کے پڑھنا بھی حدیث مبارک میں ثابت ہے۔ 3 رکعتیں جیسے احناف پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث میں ثابت ہے، اور فاصلہ کر کے پڑھنا جیسے حنابلہ پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث مبارک میں ثابت ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں آدمی جھگڑے۔ ہاں حنفی لوگ جو ہیں لازمی بات ہے کہ وہ اپنے قول امام کی تحقیق کو دوسروں کی تحقیق سے زیادہ راجح سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی ہمارے امام نے جو تحقیق کی ہے مسئلے کی وہ دوسروں سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کا زمانہ جو ہے وہ حضور کے بالکل قریب ہے، وہ تو 50 ہجری میں آ گئے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بعد میں آئے گا۔ وہ تو یوں سمجھیں کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں محمد بن حسن الشیبانی، محمد بن حسن الشیبانی کا شاگرد ہے امام شافعی، امام شافعی کے شاگرد ہے امام احمد بن حنبل، وہ تو بہت بعد میں آئے۔ اور اسی طرح بعض علماء جو ہیں وہ قیاساً بھی جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی 1 رکعت کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھو اگر ہم سفر میں ہیں تو ظہر کی 4 رکعتوں کے بجائے کتنی پڑھیں گے؟ 2 پڑھیں گے۔ عصر کی 4 رکعتیں ہیں، کتنی پڑھیں گے؟ 2 پڑھیں گے۔ لیکن مغرب وہ 3 کیوں پڑھیں گے؟ اس میں کیوں قصر نہیں؟ اچھا فجر کی نماز جب ہم پڑھیں گے کتنی رکعت پڑھیں گے؟ اس کو آدھا کیوں نہیں کرتے ہو؟ 1 رکعت پڑھ لو۔ تو معلوم ہوا کہ 1 رکعت کی نماز ہی نہیں ہوتی، نماز ہمیشہ 2 ہوگی، 3 ہوگی، 4 ہوگی۔ اسی لیے تمام احادیثیں اٹھا کے دیکھ لیں، تہجد ہے کان یصلی 4 رکعت۔ اچھا ظہر سے پہلے مثنا 2 رکعت۔ تو اس لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ 3 رکعتیں ملا کے پڑھنا جو ہے وہ زیادہ راجح ہے اور زیادہ قوی ہے۔ اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے، کسی پہ اعتراض نہ کیا کرو۔ اور یہ مسائل کوئی نعوذ باللہ کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے کہ آدمی ٹکریں مارے اور مناظرے کرے اور چیلنج کرے اور جھگڑے پیدا کرے۔ کوئی پڑھ رہا ہے اللہ قبول فرمائے، تم دونوں مولوی مل کے اس بندے پہ محنت کرو جو نہ 3 پڑھتا ہے نہ 1 پڑھتا ہے،
اس کو کسی طرح مسجد میں لے آؤ. جو آ گئے ہیں ان کو پڑھنے دو, ان سے کچھ نہ کہو, یہ تو آ گئے ہیں نا اللہ کے دروازے پر. اس پہ محنت کوئی نہیں کرتا, محنت اسی پہ کرتے آیا ہے یہ کیوں آیا, اس کو کیسے بگائیں. غسل جنابت کرنے سے پہلے وضو کیا جاتا ہے, یعنی پہلے استنجا کرے, پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرے, اور پھر اس کے بعد پانی بہائے, اور غرارہ بھی کرے. کہتے ہیں جی کہ نماز جنازہ میں کچھ لوگ جو ہیں وہ امام کے آگے صفے بنا لیتے ہیں, ان کی نماز نہیں ہوتی. امام کے آگے کھڑا ہونا بالکل ناجائز ہے. ہر حال میں ہم امام کے پیچھے ہوں اور ہر عمل میں پیچھے ہوں گے. امام رکوع نہ کرے ہم رکوع میں چل جائیں, نماز گئی. امام سجدہ نہ کرے ہم سجدے میں چلے جائیں, نماز ختم. امام سجدے سے سر نہ اٹھائے اور ہم سر اٹھا لیں, نماز فاسد ہو گئی. اسی لیے صفوں کے اندر بھی لازم ہے کہ آپ امام کے پیچھے ہوں. اور یہی بات تو ہم رو رہے ہیں کہ امام کے بغیر گزارا نہیں. امام سے آگے کھڑے ہو جاؤ گے, اللہ نماز ہی قبول نہیں کرتا. حضور ہر حال میں امام کے پیچھے چلنا ہے. کہتے جی کہ بعض میں ایام 20 کے روزے بھی رکھتا ہوں, جمعرات کے روزے بھی رکھتا ہوں. بیماری کی وجہ سے مجھے تھوک زیادہ آتی ہے, تھوکتا رہتا ہوں, لیکن کبھی کوئی اندر چلی گئی, کچھ نہیں ہوتا, روزہ ٹھیک ہے آپ کا. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے, عمرہ کرنے کے بعد ایک کٹ ادھر اور ایک کٹ ادھر, دو تین بال کاٹے ہیں, دم پڑ گئی, بال بھی کٹوائے پورے اور دم بھی ادا کرے. کہتے میرے بچے ہیں, نابالغ ہیں, وہ عمرہ کرنے کے بعد مروہ میں تھوڑے تھوڑے بال کٹوا کے گھر آ گئے. کوئی آدمی نہیں, وہ تو ہے ہی نابالغ, ان پہ تو قانون نافذ ہی نہیں ہوا نا ابھی تک. بلوغت کے بعد احکام نافذ ہوں گے. لیکن کہتا پھر میں نے ان کو دوبارہ احرام بنا کے باقاعدہ حل کروا دیا. آپ نے بہت اچھا کیا, بڑا ثواب ہے, اجر ہے, لیکن نہ بھی کرتے تو کوئی جرمانہ نہیں, وہ بچے ہیں اور نابالغ ہیں. کہتے جی کہ میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں, اب میں چھٹی پہ اپنے ملک جا رہا ہوں. بالکل طواف وداع کریں, طواف وداع کر کے جائیں, خدا جانے پھر مکہ نصیب بھی ہوگا نہیں ہوگا, کعبہ نصیب ہوگا نہیں ہوگا. طواف الوداع کریں, اللہ سے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ ہمیں پھر اپنے دروازے پہ لے آنا, یہ ہمارا آخری چکر نہ ہو اور آخری طواف نہ ہو. کہتے کہ زمینیں کتنی ہیں, زمینیں بھی 7 ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا سبع سماوات طباقا ومن الارض مثلہن, کہ جتنے آسمان ہیں اتنی ہی زمینیں ہیں. تو آسمان 7 ہیں اور زمینیں بھی 7 ہیں. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين.